آپ کے مابین، عمران ریاض صاحب کے مابین، آفتاب اقبال صاحب کے مابین کیا تنازع ہے؟ صحافیوں سے آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ یہ سٹارٹ کیا تھا عمران ریاض خان صاحب نے۔ آپ سیاست کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر کیوں کامنٹ کرتے ہیں؟ مجھ سے سوال ہوا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر، تو میں نے اس کے اوپر بھی ورڈکٹ دی تھی۔ تو اس ورڈکٹ کے اوپر اگر کسی کو اختلاف تھا تو اس وقت کرتا نا۔ عمران ریاض خود کتنے ماہ غائب رہے، کیا ان سارے معاملات پہ بھی آپ نے کبھی کوئی رائے دی؟ جی صرف میں نے دی۔ میں تو ہمیشہ سے نظریاتی ہوں، ان کو تازہ نظریاتی ہونے کا بخار چڑھا ہے تو بھائی آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو آپ کھل کے اس چیز کا اظہار کر دیں، اس میں کوئی کبات تو نہیں ہے۔ میرے اسٹوڈنٹس کی اکثریت جو ہے وہ تو ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے۔ آج ضیاء الحق کے سیاسی جانشین بھٹو کے وارث اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تو سیم پیج کے اعتبار سے عمران خان پلس ہیں فوج کی نظر میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ووٹ آپ مجھے ڈالیں، نکلے وہ ارشاد بٹی کو، ملکی مفاد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹ عطر کاظمی کو پڑے گا، کونسلر ارشاد بٹی بنے گا۔ ڈبہ جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کا آپ کر لیں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے؟ نہیں، دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ آپ کی شخصیت میں لگتا ہے یا تو غصہ ہے یا تکبر ہے؟ کامن آبزرویشن کے اعتبار سے بالکل جسٹیفائی ہے اعتراض، میں اسے آن کرتا ہوں۔ آپ اوفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں دیوبند کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ کیا اسرائیل کو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے؟ میں ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہوں، اگرچہ کوئی بھی دینی پیشوا ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان کو بھوک چڑھاتے ہیں ان سے بچ کے رہیں، اور جو درمیان کی راہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں فی الوقت سپیس حاصل کریں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ مرزا صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر آپ یہ عرض کیجئے، ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ کے مابین، عمران ریاض صاحب کے مابین، آفتاب اقبال صاحب کے مابین کیا تنازع ہے؟ آپ تو عالمی وہ جسے کہتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں آپ کو اس کے حوالے سے سنا جاتا ہے، تو صحافیوں سے آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے رابطہ کیا اور بجائے اس کے کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح خود کوئی رائے قائم کرتے، ڈائریکٹ مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ تو جہاں تک دینی معاملہ ہے تو آفتاب اقبال صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی یا عمران ریاض صاحب ہوں حفظہ اللہ تعالی، ان سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا، کیونکہ دین کا رشتہ تو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ رہا دنیاوی طور پر کسی معاملے میں اختلاف رائے کا آنا، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور اس میں علمی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو آپ اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کر دیں، اور اس کے بعد اس کا بھی اخلاقاً فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے۔ تو یہ سٹارٹ کیا تھا عمران ریاض خان صاحب نے حفظہ اللہ تعالی، آج سے آلموسٹ کوئی 2 ہفتے پہلے انہوں نے ایک ولاگ کیا میری 7 مہینے پرانے والی ویڈیو اٹھا کر، اور آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ بھی جب ٹرینڈ چلا تھا وہ بھی کوئی 8-9 مہینے پرانی ویڈیو تھی، اور وہ آپ کو تو پتا تھا، میں نے آپ کو انٹرویو اس وقت بھی دیا تھا۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ میری ویڈیو تھی جولائی 2024 کی، اس کی بھی کٹا ہوا ایک کلپ جس میں 6-7 کٹنگز تھی 2.5 منٹ کا، وہ اٹھا کے ایک ولاگ کھڑکا دیا عمران بھائی نے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی ورڈکٹ بھی دے دی اور ایک رائے بھی قائم کر لی، بجائے اس کے کہ مجھ سے رابطہ کرتے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر سب سے رابطہ کیا، اس کے بعد نیکسٹ سنڈے کو میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا، ان کو بتایا کہ بھائی میں کوئی 26 نومبر کے بعد لانچ نہیں ہوا، یہ 26 نومبر 2024 سے 4 مہینے پرانی ویڈیو ہے، وہ بھی کٹی ہوئی ہے، اور آپ جتنی باتیں اس میں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں میں نے اس طرح کی ہوئی ہیں، اور جو آپ مجھ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں میں نے اسی اپنی پوڈ کاسٹ میں ٹی سی ایم کی وہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ لیں۔ ٹھیک، اچھا اس میں سر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ کی پرانی ویڈیو، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ عالم دین ہیں، لوگ دین کے حوالے سے آپ کو سنتے ہیں، آپ سیاست کے اوپر، دیگر معاملات کے اوپر کیوں کامنٹ کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کے کلپس وائرل ہوتے ہیں اور اس پہ تنقید ہوتی ہے؟ یا پھر عالم دین معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا؟ یہ چیزیں بھی ہیں، ان کے اوپر کامنٹ کرنا ضروری ہے۔ جی بہت اچھی بات ہے شاہ جی، اچھا کیا آپ نے ہائی لائٹ کیا۔ جو بیچارے سطحی علم رکھتے ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں انہیں تو پتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر اقبال نے یہ ویسے ہی تو شعر نہیں کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی۔ عالم دین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نماز، روزہ، غسل اور حج کے متعلق بتائے گا، اس کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے گا،
میں الحمدللہ اپنے سنڈے والے دن اس ویک کے جتنے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. خواہ اگر کسی وڈیرے نے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے مذہبی توہین کے ذریعے کسی مسلمان کو قتل کیا جائے یا کسی غیر مسلم کو, میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی سیاسی ایشو ایسا ہے جو ریجن سے متعلق ہوتا ہے, جو ریاست سے متعلق ہوتا ہے, جس میں ہمارا کام ہے لوگوں کو حق بات بتانا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے ریاست کا کام ہے, جتھوں کا کام نہیں کہ وہ ریاست کرے, جہاد کرے ریاست کے خلاف یا ریاست کے بہاف کے اوپر جا کے کسی اور جگہ پہ, وہی ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. تو میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں جو گفتگو کی تھی وہ انیشلی جو مجھ سے سوال ہوا تھا میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی, ٹی ٹی پی سے متعلق ہوا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان فوجیوں کو قتل کر رہی ہے, پاکستان کا امن انہوں نے برباد کیا ہوا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو ہوتے ہوئے مجھ سے سوال ہوا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر, تو میں نے اس کے اوپر بھی ورڈکٹ دی تھی. تو اس ورڈکٹ کے اوپر اگر کسی کو اختلاف تھا تو اس وقت کرتا نا, اس وقت کرتا, 7 مہینے بعد اس کو اٹھا کر اس حال میں کہ جب آپ کو ملک چھوڑنے پر لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے. میں نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہی ہے کہ چلیں وہ جان بچانے کے لیے ہجرت کر جائے. تو آپ نے اپنی بات کا رخ بدلنے کے لیے کیا ایسا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ شاید ایسا نہ ہو, اس میں جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک انجینئر صاحب, اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کچھ بھی غلط ہو رہا ہو آپ اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد جو کچھ یہاں پہ ہوا, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, گھر توڑے گئے, خواتین کو گرفتار کیا گیا, عمران ریاض خود کتنے ماہ غائب رہے, کیا ان سارے معاملات پہ بھی آپ نے کبھی کوئی رائے دی؟ جی صرف میں نے دی. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ریلیجس پلیٹ فارم نہیں ہے جو میں 9 مئی کے اوپر اسی رات کو نہ بولا ہو. میں پہلا وہ دلیر آدمی ہوں, آرمی چیف کی تصویر لگا کے 9 مئی کی شام کو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی, لاکھوں لوگوں نے دیکھی. باقی لوگوں کی ویڈیوز تو میری وجہ سے ویوز آتے ہیں نا, میری ویڈیو ہر ٹاپک کے اوپر لاکھوں میں ہے, کونے خدرے میں نے یوٹیوب پہ رکھی ہے. اس میں نے آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر جو یہ سارا معاملہ چلا, جو ایکسٹریم کو پہنچا اور ایک پولیٹیکل جماعت وائلنٹ ہو کے 9 مئی تک پہنچ گئی, اس معاملے میں اگر آپ اپنے ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب کو اور ایکس ISI چیف فیاض حمید صاحب کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ان بچوں کو بھی سزا نہ دیں. مور اٹھانے کے اوپر اس طرح کے کئی نقصانات پہلے بھی ہو چکے ہیں, درگزر کی روش اختیار کریں. اس کے بعد جب یہ عدت کیس آیا اس کے اوپر میری ویڈیو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس لیول پہ کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طریقے سے 26 نومبر کے اوپر میری ویڈیو آئی, عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اوپر ویڈیو آئی, ارشد شریف شہید کے اوپر میری ویڈیو آئی, اور وہ اتنی سخت ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں. مسنگ پرسنز کے اوپر یہ جو عمران ریاض خان صاحب آج تازہ نظریاتی بنے ہیں نا, میں اس وقت بھی نظریاتی تھا جب یہ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے خلاف بات کرتے تھے ISI کی لائن لے کے. میں اس وقت بھی مسنگ پرسن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. 2012 کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آج ہے 2025 مارچ کا مہینہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو یہ سٹیج پہ بلا رہے ہیں نا, اعزاز سید, مطیع اللہ جان اور اسد علی طور, یہ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ میرا سیاست میں اگر کوئی مرشد ہے نا پالیٹکس میں تو وہ آسما جہانگیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک جو سیٹھی صاحب ہیں وہ اعزاز سید ہے, وہ مطیع اللہ جان ہے. میں تو ہمیشہ سے نظریاتی ہوں, ان کو تازہ نظریاتی ہونے کا بخار چڑھا ہے تو بھائی آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی بہت سارے گناہوں سے آپ نے توبہ کرنی ہے. اچھا سر, آپ نے سیاست کا ذکر کیا. پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیاست کا جب بھی ذکر ہو, عمران خان صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے, ان کے مخالفین کا بھی ذکر ہوتا ہے. ایک الزام آپ پہ یہ بھی ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو آپ کھل کے اس چیز کا اظہار کر دیں, اس میں کوئی کبات تو نہیں ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں جو الزام لگاتے ہیں ان کا تو اپنا معاملہ. لوگ تو میرے اوپر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد, جو عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں نکالے جانے کے بعد انجینئر صاحب خلاف ہوئے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. عمران ریاض خان نے اپنے ٹویٹر پہ, اس وقت وہ ٹویٹر تھا اب ایکس ہے, میری جو ویڈیو شیئر کروائی تھی کعبے کی چھت والا بیان, جس پہ میں آج بھی قائم ہوں, اور TCM کی پوڈ کاسٹ میں نے تو نواز شریف صاحب, آرمی چیف جسٹس کا بھی نام لیا اور عمران خان صاحب کا بھی, کہ ان کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے جو پرانے ان کے بزرگوں نے کیے یا انہوں نے خود کیے, تب معاملات بہتر ہوں گے. میرا جو پرانا بیان ہے وہ بھی خان صاحب کے رجیم چینج کے بعد کا ہے, جو انہوں نے ٹویٹر پہ
شیئر کروا کے اس پہ ویوز لیے. اور جنید سلیم صاحب نے مجھے خود فزیکلی آ کے بتایا جیلم میں کہ میں نے یہ آپ کا بیان خان صاحب کو بنی گالا میں جا کے خود دکھایا ہے, اور وہ بڑے خوش ہوئے. اس وقت تو یہ خوش ہو رہے تھے اور مجھے نون لیگ والے کہہ رہے تھے میں خان صاحب کا ایجنٹ ہوں. آج جب میں نے غلطیوں کے اوپر ان کے اوپر نقد کی, اور جو بالکل وہ نقد ہے جو بالکل جائز ہے ان کے نزدیک بھی, تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نون لیگ کی زبان بول رہا ہوں. اگر میں نون لیگ کی زبان بول رہا ہوں تو مجھے بتائیں, اس وقت تو نون لیگ کی حکومت ہے, اس وقت بھی میرے اوپر کئی ایک ایف آئی آرز ہیں جو میں بھگت رہا ہوں, تو میری کوئی ایف آئی آر تو نون لیگ ختم نہیں کروا سکی. میں کسی حکومتی عہدیدار کے پاس نہیں جاتا ہوں, جو آتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. میرے اسٹوڈنٹس کی اکثریت جو ہے وہ تو ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے, اور میں نے ان کو کبھی منع نہیں کیا, اگرچہ میری جو ذاتی ایفیلیشن ہے پولیٹکس میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. یہ ذرا اپنا ریکارڈ بھی درست کر لیں سارے لوگ. میں مولانا مودودی کو اپنا مذہبی پیشوا بھی مانتا ہوں, اور سیاسی پیشوا کے طور پر بھی میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں. اور دیکھیں یہ ہماری جماعت کی ایک دلیری ہے کہ ہمارے جماعت کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلانیہ اپنی سیٹ لینے سے انکار کیا. یہ حوصلہ نہ عمران خان کے پاس ہے, نہ نواز شریف کے پاس ہے, نہ زرداری صاحب کے پاس ہے, جو ہمارے جماعت کے امیر. اچھا سر, ادھر کہا جاتا ہے کہ سیاست میں فتنہ آ گیا. اب قوم کی میجورٹی نے جو ووٹ دیا وہ اب سب کے سامنے ہے. فارم 45-47 کی بحث تو ہے, قطع نظر اس کے پھر بھی سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو سیاست کر رہی ہے یا عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا, ان میں صرف ان کی ایگزیجریشن غلوف والا معاملہ چھوڑ دیا جائے, یعنی شہداء کا مذاق اڑانا. وہ تو عمران خان صاحب نے تو سر خدا نہ خواستہ خان صاحب نے تو کبھی نہیں اڑایا. دیکھیں شاہ جی دیکھیں, میں نے بڑے حوصلے سے سنا کہ آپ نے کہا کہ لوگ آپ کو نون لیگ کا بندہ کہتے ہیں. میں نے اس کو ٹوکا تو نہیں, تو مجھے 2 منٹ بولنے تو ضرور ضرور پلیز, میں پورے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. ابھی دیکھیں ہم نے دوست اپنے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے نا, ماشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر وہ 6-7 لاکھ کراس کر چکی ہے. تو لوگوں نے دیکھا, انہوں نے مجھ سے سخت سوال کیے. میں نے ان کو کہا تھا مجھے آپ نے موقع دینا ہے, تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ لوں تو آپ اس کے بعد سوال کر سکتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غلوف والا معاملہ چھوڑ دیا جائے. خان صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ جب آرمی چیف کے خلاف بولا جاتا ہے تو پوری فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. آرمی چیف کے خلاف بولنا پوری فوج کے خلاف بولنا ہوتا ہے. یہ ہمیں خان صاحب نے بتایا ہوا ہے. تو آج اگر آرمی چیف کے خلاف خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک پوسٹ لگتی ہے تو خان صاحب کی ڈاکٹرن میں یہ پوری فوج کے خلاف بولنا ہے. آج اگر شہداء کا مذاق کوئی اڑاتا ہے ان کی جماعت میں سے, تو آپ چند بندوں تک محدود اس کو کرتے ہیں, تو آپ کا کام ہے کہ ان کو روکیں. رہا یہ نیریٹو کہ ووٹ کو عزت دو, تو میں بالکل مانتا ہوں نواز شریف صاحب نے جو یہ نعرہ بلند کیا تھا, میں اس نعرے کا سپورٹر تھا, لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے بوٹ کو عزت دی, اور یہ نیریٹو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے. لیکن ان میں خامی یہ ہے کہ وہ غلوف کر گئے ہیں, اور جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ہماری بیسک نیڈ ہے اس حوالے سے کہ ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں, جس کا میں ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں. خان صاحب کے دور میں بھی تھا, اس وقت بھی حقیقت ٹی وی کو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو کہیں کہ یہ فوج کے ذریعے کام نہ کروائیں, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے, اور انہوں نے پھینک دیا. تو اس معاملے میں ناقد ہوں, لیکن فوج کے بغیر نہ آپ آزادی سے بول سکتے ہیں, نہ میں یہاں پہ آ کے ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لینا اسلام آباد کے اوپر. تو اس لیے فوج کو آپ کمزور نہ کریں اپنی باتوں سے. ہاں پولیٹیکل کردار کے اوپر ضرور اٹیک کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن غلوف کے درجے میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک نہیں, پر میں ان باتوں سے قطع نظر, آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو تحریک انصاف کے اندر فتنہ نظر آتا ہے؟ فتنہ ایک بڑی آپ کو پتہ ہے معنی خیز ٹرم ہے, اس لیے یہ استعمال ہوتی ہے, حکومت کے دوست بھی کہتے ہیں, دیگر دوست بھی کہتے ہیں. آپ کو اس میں فتنہ نظر آتا ہے؟ جی میں تو نہ خان صاحب کے دور میں اس بات کے ساتھ ایگری تھا کہ ٹی ایل پی کو فتنہ اور انڈیا سے فنڈڈ جماعت کہا جائے. وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے. پنجاب میں انہوں نے 30 نمبر کے اوپر ووٹ لیے ٹی ایل پی نے, اگرچہ 5 دفعہ ڈائریکٹ جو مرڈر اٹیمپٹ اور 2 دفعہ انڈائریکٹ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگوں نے میرے اوپر کیے. اس کے باوجود میں اس زمانے میں کہتا تھا, فیض امیر صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو مجھے ایک دوستی کے بنا پر جو یہاں کے تھے کرنل صاحب آئی ایس آئی کے, انہوں نے بلایا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے مجھے ایجنڈا نہیں بتایا تھا خان صاحب کے دور میں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی ایل پی پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے, یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا. سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, آپ ان کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کریں. آج بھی میں وہی بات کرتا ہوں
کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, یہ آرمڈ کنفلکٹ نہیں کر رہی فوج کے خلاف, اگرچہ جو یہ پوسٹیں لگاتے ہیں وہ آرمڈ کنفلکٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ والفتنہ اکبر من القتل, فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. فتنے والا پورشن ایڈریس کرنا چاہیے, پوری جماعت کو فتنہ یا ان کی ہر ایکٹیویٹی کو فتنہ کہنا, جن کی ایک صوبے میں حکومت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, لیکن فتنہ ان کے اندر گھس گیا ہے, جس طرح بقول خان صاحب کے ٹی ایل پی میں فتنہ گھس گیا تھا, اور خان صاحب نے آ کے تقریر کی تھی وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ اگر آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم کو قتل کر دو, آرمی چیف کو زہر دے دو, چیف جسٹس کو زہر دے دو, تو اس طرح ریاستیں نہیں چلتی ہیں. تو اس قسم کی گفتگو اگر آج کے آرمی چیف کے بارے میں بھی ہوگی, تو ہمارے خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا اس زمانے میں کہ آپ نے اس طریقے سے ادارے کو ملائن نہیں کرنا, باقی آپ پولیٹیکل اختلاف کریں وہ آپ کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پنجہ جتنا مضبوط ہے ہماری سیاست کے اوپر, یہ پوری 70 سالہ تاریخ میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہم نے سپیس گین کی تھی مشرف کو نکالنے کے بعد, افسوس کے ساتھ خان صاحب جب ان کی گود میں بیٹھے اور 2018 میں آر ٹی ایس کے ذریعے مسلط ہوئے اور اس کے بعد پھر رجیم چینج ہوئی, وہ دن بدن زیادہ مضبوط ہو گئے. یہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, پر اس میں لیڈرز کو بھی خیال کرنا چاہیے. انجینئر صاحب, اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کردار نظر نہیں آتا؟ یہاں پہ جو ماضی میں یہ کہتے رہے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ووٹ کو عزت کی بات کرتے تھے, پر آج ضیاء الحق کے سیاسی جانشین بھٹو کے وارث اکٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح نظام چل رہا ہے, کیا اس میں آپ کو ان کی کہیں پہ منافقت, تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن نظر آتی ہے؟ جی نظر آتی ہے, وہ آپ کے لیے سخت ہوگا, لیکن میں تو سمجھتا ہوں, میں نے تو آپ کی گفتگو میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ بھوٹ کو عزت دو تک پہنچ گئی, اور جو بھوٹ کو عزت دے رہے تھے ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ ووٹ کو عزت دو پہ آگے. وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں پولیٹیکل جماعتوں کو کہ خدا کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ پولیٹیکل جماعتوں کو اس طریقے سے کھڈے لائن نہ لگائیں. خصوصاً میں پرائم منسٹر کو تو مخاطب کر کے کہوں گا, کیونکہ مجھے شہباز شریف صاحب کی وہ تقریر بڑی پسند ہے. جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ ہمیں آپ دیوار میں نہ چن دیں, آپ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیں تاکہ ریاست کے جو قوانین ہیں ان کو سب لوگ فالو کریں, رجیم چینج نہ ہو, اور اسی طریقے سے آئی ایم ایف والے معاملات نہ ہوں جو خان صاحب نے کیے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی لکھا ہو, ہماری کنٹینیوٹی آئے, جس طرح منموہن سنگھ نے کیا, اور آج انڈیا دنیا میں 5ویں نمبر پہ آ گیا اکانومی میں, وہ اسی وجہ سے کنٹینیوٹی. ان کو بھی میں کہوں گا, شہباز شریف صاحب جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت آپ نے مشورہ دیا, خان صاحب نے نہیں مانا, تو آج تو آپ صاحب اختیار ہیں, آپ تو سیم پیج کے اعتبار سے عمران خان پلس ہیں فوج کی نظر میں, جو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ جو آپ کی اس وقت خواہشات تھی نا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, وہ آپ پوری کریں, اور آپ آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو گلے لگائیں اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ڈیجیٹل دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا. اب آج کل یہ ڈیجیٹل دور ہے, اگر ہم کچھ عرصہ کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو آپ جیسے ہی قابل احترام عالم دین یہاں پہ کہتے تھے کہ فوٹو حرام ہے, فوٹو بھی نہیں آپ کھینچ سکتے. اب ماشاءاللہ آپ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اور دنیا بھر میں لوگ آپ کو سنتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے, یہ فوٹو حرام سے ڈیجیٹل دہشت گردی تک کا سفر, کہا یہ جاتا ہے کہ جو سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, چاہے وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہو جس کے حوالے سے آپ کے بھی تحفظات ہیں, ان کو آپ کے اوپر تحفظات ہیں, یا ملک کی دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ اپنی مرضی سے بیانیے بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پہلے 5th جنریشن وار تھی اور اب ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ فوج کے خلاف جو اس قسم کی مہم ہے, ہم اس میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور فوج کسی جرنیل کی نہیں ہے. یہ ملک جو ہے ایک پولیٹیشن نے آزاد کروایا تھا جو وکیل تھا, تو یہ ملک اس عوام کی ہے, اس ریاست کی فوج ہے, اس ملک کی فوج ہے, وہ کسی جرنیل کی نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی جو آپ نے تصویر کا معاملہ کہا, میرے بھائی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی. بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں ان میں وہ تصاویر حرام کی گئی ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی, وہ شادی کے بعد بھی گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں. وہ تو پورا بت ہوتا ہے, تو اس کو آپ بت نہیں کہیں گے. جو بچے کھیلتے ہیں, یا یہ جو تصویر ہے ہماری, یہ اس میں نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیں جب تصویر آئی تو جو انٹلیکچوئل علماء تھے نا, مولانا مودودی رحمہ اللہ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب, اور علماء عرب سارے کے سارے, وہ اس زمانے کا تصویر کو جائز سمجھتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں انہوں نے آج سمجھا. تو میں تو شروع سے الحمدللہ تصویر کے حوالے سے یہی موقف رکھتا ہوں کہ یہ وہ والی تصویر نہیں ہے.
ہاں جب میں دعوت اسلامی میں تھا گرین پگڑی باندھتا تھا اس وقت بغیر تحقیق کے ہم یہ سمجھتے تھے. اور میں نے تو اپنی جب میرا فائنل ایئر تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں, حالانکہ میں پوزیشن ہولڈر تھا, تو بڑے افسوس سے میں آج یہ پہلی دفعہ آپ کو چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتا رہا ہوں. یہ میں نے آج تک بات اپنے ماں باپ سے بھی ذکر نہیں کی, اپنی بیوی سے بھی نہیں, نہ کسی ویڈیو میں, کہ جو فائنل جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, تو میں اس گیدرنگ میں صرف اس لیے شامل نہیں ہوا تھا کہ بعد میں تصویر کھینچی جائے گی, اور میں اس وقت تصویر کو غلط سمجھتا تھا, تو میری تصویر بھی موجود نہیں اس وقت کی. لیکن مجھے بعد میں جب میں دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو الحمدللہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ بڑا غلوب ہے. اور جب شعور کی عمر یعنی دین میں آئی 2007-8 میں, تو میں تصویر کو بالکل درست سمجھتا ہوں اور دعوت و تبلیغ کا ذریعہ سمجھتا ہوں. لیکن نیگیٹو پوسٹ, گالی گلوچ, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, الیکشن لڑنے کا ارادہ تو نہیں آپ کا؟ نعوذ باللہ جی, یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ کے سامنے, نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ بعد میں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی سیاست کو نعوذ باللہ برا سمجھتا ہوں. سیاست کو برا سمجھنا تو پیغمبرانہ کام کو برا سمجھنا ہے. نبی علیہ السلام ایک بیسٹ پولیٹیشین تھے, بیسٹ جنگجو لیڈر تھے, ایک اچھے خامند بھی تھے اور ایک اچھے باپ بھی تھے. آپ ایک پرفیکٹ انسان تھے. لیکن پاکستان کی سیاست, چونکہ ہماری یہ اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, ویلفیئر اسٹیٹ, مجھے تو مستقبل قریب میں بھی یہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سے یہاں جو بھی پالیٹکس میں آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آئے گا, بقول جاوید ہاشمی صاحب کے. تو میں بھی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ وہ کندھوں پہ آئے گا, اور جب وہ نکالا جائے گا تو وہ نظریاتی ہو جائے گا, اور جب دوبارہ آفر دی جائے گی تو پھر دوبارہ کندھوں پہ آ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی پالیٹکس تو میں اللہ تعالیٰ کی. سر آپ ویسے ووٹ ڈالتے ہیں آپ انجینئر صاحب؟ جی ووٹ میں ضرور ڈالتا ہوں. 8 فروری کو ڈالا تھا آپ نے ووٹ؟ گزشتہ سال سمجھتا ہوں, گزشتہ برس بھی ڈالا آپ نے ووٹ 8 فروری کو؟ جی 8 فروری کو بھی میں نے ووٹ ڈالا, اور میں نے جو ہے 2018 میں بھی ووٹ ڈالا تھا, اس سے پہلے 2013 میں بھی ووٹ ڈالا تھا. بلکہ میں 8 فروری والے دن تو صبح سویرے میں سب سے آگے لائن میں لگا تھا. حالانکہ مجھے ڈی پی او نے کہا تھا آپ نے مجھے فون کرنا ہے, میں الگ سے آپ کو سیکورٹی میں بھجواؤں گا. لیکن مجھے بڑا ایک امبیرسمنٹ لگی کہ یار میں علیحدہ سے جا رہا ہوں گا, تو لوگ پہلے ہی ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں جب وہ اتنے بڑے کانوائے میں جاتے ہیں. تو میں چپ کر کے ماسک پہن کے صبح سویرے جو ہے وہ 8 8:30 لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, اور میں نے ووٹ ڈالا تھا. اچھا, جو ووٹ ہے سر اس کو چوری کرنا, مثال کے طور پہ ووٹ آپ مجھے ڈالیں, نکلے وہ ارشاد بٹی کو, تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بھی اس میں کوئی کباط ہے, یا پھر جائز ہے ملکی مفاد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹ اطہر کاظمی کو پڑے گا, کونسلر ارشاد بٹی بنے گا؟ دیکھیں اگر ووٹ میں اطہر کاظمی صاحب کو ڈالوں اور نکلے ارشاد بھٹی صاحب کے ڈبے میں تو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے تو نظریات ملتے ہیں. پر نہیں, بڑا فرق ہے سر. ڈبہ جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کا آپ کر لیں تو زیادہ مزہ آئے گا. ان کا ڈبہ پہلے ہی بھرا ہوگا سر, وہ جدھر سے ان کا ڈبہ آنا ہے اس ڈبے میں پہلے ہی بڑے ووٹ ہونے ہیں. اچھا, تو بالکل جی ووٹ چوری جو ہے یہ تو بالکل حرام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی انتخابات جو ہیں وہ فیئر نہیں ہوئے ہیں, اور سب سے ورسٹ اگر کوئی انتخابات ہوئے ہیں تو وہ 8 فروری والے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتے ہیں. اور میری تو انتخاب والے دن سے اگلے دن ہی میری ویڈیو آ گئی تھی اس کے اوپر کہ یہ سب سے متنازع الیکشنز ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے ہم پر خان صاحب کو مسلط کیا گیا, تو وہ خود بھی فارم 45 کے ذریعے جو ہے یہ سارے معاملات انہوں نے چلائے ہیں, اور اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیق کرنی ہے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آؤٹ سپوکن ہیں, اور میں بڑی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی جماعت کے لیے جو ایسٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہیں, جو دلیری سے بولتے ہیں. تو وہ خود بھی مانتے ہیں کہ جی 2014 کے دھرنوں سے سارا معاملہ شروع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بٹوین دی ورڈز یہ بات ماننا ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو قیامت تک نہیں رکے گا. آپ لوگ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیں تاکہ یہ معاملات بار بار نہ ہو. باقی یہ ووٹ چوری والا معاملہ تو دیکھیں, ووٹ چوری تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب یہ کہنا کہ جی ہم نے اب توبہ کر لی ہے, اب سے سٹارٹ کریں, تو وہ جو پرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم پاپولر تھے 2010 سے پہلے تو خان صاحب کی ایک سیٹ تھی, تو کہتے ہیں پھر انڈوز کو کریں, آج خان صاحب پاپولر ہے. تو یہ اسی طریقے سے جھگڑتے رہیں گے جب تک یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی ہے, کیونکہ وہ اس وقت پاور میں ہے اور وہ موسٹ سوٹیبل پرائم منسٹر ہے. اور میں آپ کی اس ویڈیو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے منیف فاروق صاحب کی طرح,
مجھے تو لگتا ہے یہ تا حیات وزیر اعظم ہے کیونکہ یہ سوٹ کرتے ہیں. اچھا سر، پر مقبولیت کی بات کریں، عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، حکومت کے آخری دنوں میں ان کی جماعت اتنی مقبول نہیں تھی، بائی الیکشنز بھی وہ ہار رہے تھے، اس کے بعد کام شروع ہوا کہ اب عمران خان کی مقبولیت کم کرنی ہے، جماعت کو توڑنے کی باتیں ہوئیں. آپ کو لگتا ہے، آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے اور میرے خیال میں شاید آپ واحد عالم دین ہوں گے جو دین کی بات کرتا ہے، ہر مکتبہ فکر کے جو میرے دوست ہیں، میرے خاندان کے، کوئی اہل تشیع ہے، اہل سنت ہے، کوئی دیوبند سے نظریہ رکھتا ہے، وہ سارے آپ کو سنتے ہیں نوجوان. تو آپ کی ایک بڑا ڈائیورس آپ کی ایک آڈینس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے؟ نہیں، دن بہ دن بڑھ رہی ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹس اس وقت وہی ہے جو بھٹو صاحب کا ہو گیا تھا جب جیل میں ان کو رکھا گیا تھا. اور اس وقت اگر بھٹو صاحب باہر نکل آتے تو کلین سویپ کرتے. سیم سچویشن اس وقت ہے. اور یہی وقت نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تھا کہ جب پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بکتا ہے، اور وہ جسٹیفائی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کردار رہا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی تو اس کو نکلتے نکلتے بھی ڈیکیز چاہیے کیونکہ یہ معاملات بہت گمبھیر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے مرزا صاحب، پر آپ کو لگتا اور نہیں میں ہے شاید کہ ایک ریکویسٹ کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. آپ نے علماء کا ذکر کیا ہے. جی ضرور. آپ نے ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ 7 مہینے پرانی ویڈیو، ان سے کہیں کہ ذرا دلیری کریں نا، ان علماء کے اوپر بھی ولاگ بنائے نا جنہوں نے خان صاحب سے فائدے اٹھائے اور خان صاحب کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے. جب نکالے گئے تو وہ نظر ہی کہیں نہیں آ رہے. خان صاحب سے وزارتیں لیں، اپنی جو کاروبار لانچ کیے، میں نام نہیں لیتا، وہ پھر پرسنل بات ہوگی، میں ایک سے زیادہ بندوں کی بات کر رہا ہوں. وہ آج دنیا کے کس غار میں بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف کیوں نہیں زبان درازی کرتے؟ اور جو بندہ ہر معاملے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خان صاحب کے بلنڈرز کو بھی اون کروں گا. خان صاحب نے اپنے بلنڈرز کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس غلط کو غلط ہمیشہ کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب دیکھیں، اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ معافی مانگنا ایک افضل بات ہے. آپ معافی مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے عمران ریاض کا ذکر کیا کہ وہ ماضی میں بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز تھے ان کے حوالے سے ان کا رویہ ایکسٹریم تھا یا موقف ایکسٹریم تھا، پر عمران ریاض تو اپنی فیملی کے ساتھ گیا، مارنگ بلوچ سے معافی مانگی، تو اس نے تو وہ جو اس کے اوپر اپنے ایک طرح سے معذرت کر لی، تو اس کے بعد تو پھر وہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں، گلہ شکوہ یہ ہے کہ ان علماء کے اوپر کیوں نہیں پروپیگنڈا کرتے؟ میرے اوپر تو جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور وہ میں نے جھوٹ نکال دیا، اور وہ آن لائن بیٹھنے سے اب ڈر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جھوٹ پکڑا گیا. انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں میں نے وہ بھی مان لی ہیں کہ میں ماضی کی باتوں پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آن لائن آؤ. یہ ان علماء کے اوپر ولاگ کیوں نہیں بنا رہے جو علماء فائدے اٹھاتے رہے؟ طاہر اشرفی صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا، طارق جمیل صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے اوپر کیوں نہیں ولاگ بناتے ہیں؟ یہ کدھر ہے؟ سر طاہر اشرفی صاحب کے خلاف تو عمران ریاض خان صاحب اکثر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. اور طارق جمیل صاحب، سر وہ طارق جمیل صاحب سیاست پہ بات نہیں کرتے نا. طارق جمیل فائدے اٹھائے ہیں نا، نئی سیاست پہ بات کی ہے. انہوں نے ریاست مدینہ کے نام کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کیا، ان کے سامنے بیٹھ کے تقریریں کی ہوئی ہیں. ہمیں تو کوئی بولا نہیں بنا سکتا. میں انجینئر یونیورسٹی سے پڑھا ہوں بھائی، انجینئر ہوں، 30 سالہ مولویوں کے پاس رہنے کا تجربہ ہے، یونیورسٹی کا بھی تجربہ ہے، اور اوپر سے میں انجینئر بھی ہوں. یہ تو بیچارے سادے صحافی ہیں نا، میرے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج ہے، اور میں سارے صحافیوں کو سنتا ہوں، نجم سیٹھی کو بھی، میں کاشف علی باسی صاحب کو بھی سنتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ کو بھی سنتا ہوں. ان سب کا نالج ایک جگہ میرے پاس جمع ہے. میرے ساتھ کوئی اس حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر میں بات نہیں کر سکتا. کاشف عباسی کو تو آف ایئر ہی کر دیا. جی، حامد میر صاحب کو بھی کیا گیا تھا خان صاحب کے دور کے اندر. آج حامد میر صاحب جو ہے وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں وہ ہوئے تھے. کاشف باسی صاحب بھی، ہم کنڈیم کرتے ہیں کسی صحافی کو آف ایئر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ظلم جب طلعت حسین کے اوپر ہو رہا تھا اس وقت باقیوں کو بھی تو بولنا چاہیے تھا. نجم سیٹھی صاحب کے بھی پروگرام بند ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں ہم ان سے محبت کریں اور دوسروں سے نفرت کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے مرزا صاحب، جو ہے نا تھوڑا سا تلخ سوال ہوگا، اس لیے میں پہلے معذرت کرتا ہوں کہ ایک، میں تو سارے ٹاپ سوال کے جواب کے لیے بیٹھوں، نہیں میں کوئی برا نہیں مانوں گا، لیکن میرا جواب پورا سننا ہے. جی نہیں، جواب میں پورا آپ کا سنوں گا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں، صحافیوں کو بھی سمجھتا ہوں، لاکھوں لوگ مجھے سنتے ہیں، میں انجینئر بھی ہوں. آپ کی شخصیت میں لگتا ہے یا تو غصہ ہے یا تکبر ہے. اتنا تکبر کیوں؟ عالم دین جو ہو وہ تو اس میں تو آپ کو وہ نظر آنی چاہیے کہ تھوڑی سی عاجزی ہو، انکساری ہو. یہ اعتراض آپ کے اوپر ہوتا ہے، کس حد تک جائز ہے؟ یہ جو اعتراض ہے یہ کامن آبزرویشن کے اعتبار سے بالکل جسٹیفائی ہے اعتراض. میں اسے آن کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہے
نعوذ باللہ میرے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی تکبر والا معاملہ نہیں ہوتا. میں چونکہ ایک ایکسٹروورٹ ہوں, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں میں کھلاڑی ہوں. جب خان صاحب کہتے تھے میں کرکٹ کو بہترین سمجھتا ہوں, تو آج تک خان صاحب کے کسی لور نے نہیں کہا کہ یہ بڑا متکبر بنتا ہے. ویوین رچرڈ کے ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے میں کرکٹ کو بہتر سمجھتا ہوں. بھئی ان کی فیلڈ ہے, ہم آن کرتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کسی بات کو سمجھتا ہوں تو یہ تکبر نہیں. غامدی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں, تو وہ ان کا رائٹ ہے. ہاں, اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو کافر کہنا, کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا, کسی کے اوپر اس قسم کی کوئی قدغن لگانا, وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں سب کو بات کرنی چاہیے. تو یہ جو میرا سٹائل ہے نا ایکسٹروورٹ, جس طرح حضرت عمر کا سٹائل تھا, ایکسٹروورٹ تھے وہ, انہوں نے تو صحابہ کرام کی پینٹنگ بھی لگائی ہوئی ہے. وہ تو نبی اسلام کے مبارک مجلس میں بیٹھ کے, بخاری مسلم آتا ہے, کئی معاملات میں کہتے تھے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. نبی علیہ السلام کو سمجھاتے تھے. حضور کی صحبت کر کے بھی ان کا وہ جو ایک ایگریشن والا معاملہ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا. ظاہر انسان ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے, وہ اسی شاکلہ کے اندر رہتا ہے. تو یہ میرا بولنے کا سٹائل ہے. باقی آپ نجی محفل میں مجھے ملے, میں انتہائی نرم مزاج جولی طبیعت کا بندہ ہوں, لیکن یہ ایک ممبر کا تقاضا ہے, میں اس طرح بول رہا ہوں, لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. دیکھیں, میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی پارٹی لانچ نہیں کی, میں نے اس سسٹم سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. الٹا میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف, میرے ٹیم ممبرز کی لائف, میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. میں نے سسٹم سے بینیفٹ نہیں حاصل کیا, لیکن جو لوگ مجھ پہ ٹانٹ کرتے ہیں نا, انہوں نے بینیفٹ حاصل کیے ہیں, لہٰذا وہ مجھے اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میں نے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا. اب دیکھیں, طارق جمیل صاحب نے ایم ٹی جے لانچ کیا کورونا کے دنوں میں, کسی بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, ویڈیو تھی, غریبوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جا رہی تھی خان صاحب کے دور میں. طارق جمیل صاحب کے اس پروگرام میں کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. تو یہ لوگ فائدے اٹھاتے رہے. آج ان کا کام ہے کہ خان صاحب کے حق میں کوئی دو جملے بولے نا بھائی نے, نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اپنے مفاد آتے ہیں. لیکن میں تو آج بھی بول رہا ہوں, ایک اور چیز بھی ہے نا انجینئر صاحب, آپ لوگوں کو اوفینڈ کرتے ہیں, آپ طارق جمیل صاحب پہ بھی تنقید کرتے ہیں, بلکہ آپ بابوں کا بھی ذکر کرتے ہیں, لوگوں کے جو بابے دنیا میں نہیں رہے ان کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں. کسی کا کوئی زندہ بابا ہے تو آپ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو آپ اوفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو پیار محبت سے سمجھائیں. جی پیار محبت سے سمجھاتے ہیں, لیکن جب پیار محبت کے مقابلے پر شاہ جی یہ ہونا, ہم لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے جو ہے وہ یزید کے فضائل سنائیں گے, تو پھر آپ جب ان کے سامنے دلائل رکھیں گے تو اس میں بسا اوقات کوئی آواز کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں. میں واحد ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا. طارق جمیل صاحب تکفیر نہیں کرتے, لیکن وہ جس فرقہ دیوبند سے ہیں نا, وہ بریلویوں کو, اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہیں, جہنمی فرقہ سمجھتے ہیں. بریلوی ان کو سمجھتے ہیں. میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میں شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میں دیوبند کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. لہٰذا آپ کسی بھی مذہبی پیشوا کے ساتھ مجھے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور آج جن بزرگوں کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں, ان بزرگوں نے پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر 2 فرقے بنا دیے ہیں, دیوبند اور بریلی. یہ 2 شہر ہیں, اور کروڑوں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کو کافر اس زمانے میں ڈکلیئر کیا ہے. جنہوں نے کافر ڈکلیئر کیا, میں ان کی غلطی کو جب ہائی لائٹ کرتا ہوں تو بھائی آپ ہمیں جوتیاں بھی مارے, رونے پہ بھی بندی لگائیں, کام تو انہوں نے ڈالا ہے, ہم تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑیں, اہل البیت کے ساتھ جڑیں, صحابہ کرام کے ساتھ جڑیں. میں اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑتا, میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں کہتا تم میرے فالوور, میں کہتا ہوں فالوور کا لفظ بھی نہیں بولنا, اسٹوڈنٹ بولنا ہے. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر گھر سے بچے کو پیراسیٹامول گولی بھی لینے بھیجی جائے نا, تو کہا جاتا ہے فلانی دکان پہ جانا, وہاں پہ اصلی ملے گی. پر ایٹ دا سیم ٹائم معاشرہ ہمارا بڑا جذباتی ہے, یہاں پہ اسلام کے نام پہ کوئی ذرا سی بات بھی کرے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرتی رویوں میں, ہمارے رہن سہن میں ہمیں کہیں پہ اسلام اس طرح نظر نہیں آتا. دودھ بھی خالص نہیں ملتا, گولی بھی خالص نہیں ملتی, ایون کہ سوری ٹو سے کوئی ناجائز مشروب بھی یہاں پہ خالص نہیں ملتی. تو یہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم پریکٹیکلی تو اسلام کو فالو نہیں کر رہے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں شاہ جی, میں تو اگر کسی ایسی دکان پہ جاؤں نا کہ وہاں پہ وہ کسٹمر کو ڈیل کرنے والا داڑھی والا بندہ ہو, تو میں پہلے ہی ذہن میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ مجھے چونا لگا دے گا. یہ ایک داڑھی والا بندہ سوچتا ہے, دوسرے داڑھی والے سے ڈرتا ہے, جو بظاہر دونوں پریکٹسنگ مسلمان نظر آ رہے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی گئی کہ صفائی نصف ایمان ہے,
پریکٹیکلی UK اور امریکہ میں آپ کو صفائی نظر آتی ہے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں لکھی ہے, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں یورپ امریکہ میں نظر آتا ہے, یا چائنا کے اندر کہ اگر کوئی اس قسم کی ملاوٹ کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین پریکٹیکلی ہمیں ان جگہوں پہ نظر آ رہا ہے جن کو ہم نان مسلم کنٹری کہتے ہیں. جاپان میں آپ چلے جائیں, 5 سال کے بچے کو انہوں نے آزاد کر دیا, وہ جہاں مرضی گھومتا پھر رہے. ہم اپنے 5 سال کے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیج سکتے اکیلے, آن لائن ٹیوشن کرواتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں. تو یہ معاملات بڑے خراب ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی یا بچہ یا ماں یا باپ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور ایک ٹیکے سے اس کی جان بچتی ہو, اور آپ جائیں میڈیکل سٹور پہ اور وہ میڈیکل سٹور والا کہے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم سعودی عرب یا مفتی اعظم ایران کی کمپنی کا ٹیکہ ہے اور یہ اسرائیل کا ٹیکہ ہے, تو یقین کریں داڑھی والا بغیر داڑھی والا اسرائیل کا ٹیکہ لے گا, اسے یہ یقین ہوگا کہ یار اس نے چیز خالص بنائی ہوگی. یہ بہت بڑا المی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم خود پریکٹسنگ ہیں, ہم نے صرف نماز روزے داڑھی تک دین کو رکھا ہوا ہے, اخلاقیات میں بالکل زیرو ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر, اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا, کیا اسرائیل کو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے؟ انگیج کرنا چاہیے. تسلیم صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر ایگری کر جائیں. میں 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں ہوں, اگرچہ کوئی بھی دینی پیشوا 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں نہیں ہے, اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے قبضہ کیا. بھائی وہ قبضہ نہیں کیا, انہوں نے ملک فتح کیا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کے حاکم یہ 5 ملک ہیں جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد تو مسلمانوں نے کوئی ایسی جنگ نہیں جیتی کہ ہمارا کوئی قبضہ ہو گیا ہو. اگلے زمانوں میں امپائرز بنتی تھی اور ایک امپائر دوسری امپائر کو کھا جاتی تھی, لیکن فرینچ ریولوشن کے بعد امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی, حتیٰ کہ 20ویں صدی میں ساری امپائر اور سب سے بڑی امپائر گریٹ برٹن ٹوٹ گئی اور ملک بننا شروع ہوئے. اب امپائرز نہیں بنتی, ملک جو ہے وہ بنتے ہیں, لیکن وہ 5 بڑے ملک جنہوں نے ورلڈ وار 2 ون کی ہے وہ دنیا کا نظم طے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بڑی مہربانی ہے مسلمانوں پہ کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن بھی دے رہے ہیں اقوام متحدہ میں, ورنہ تو وہ ہمیں وہ حصہ بھی نہ دے. ان کا جو ظلم والا معاملہ وہ اپنی جگہ, لیکن وہ اب قابض ہے نا, تو اس وقت ہم نے سپیس تلاش کرنی ہے. اور اگر اس کے اگینسٹ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست دے دیں تو بالکل کر لینا چاہیے. آخری میرے پاس 1 منٹ ہے, بریفلی بتائیے کہ آپ کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ میری خواہش پوچھ رہے ہیں یا پرسپشن؟ میں آپ پہلے خواہش بتائیں اور اس کے بعد پرسپشن بھی بتائیں, دونوں چیزیں تو نہ پوچھیں جی. نہیں اتنا تو آپ مجھے لبرٹی دیں نا. اچھا چلے میں اپنی خواہش بتا دیتا ہوں. میری خواہش تو یہ ہے کہ لیاقت علی خان اگر قبر سے نکل آئیں یا محترمہ فاطمہ جناح, تو میں پریفر کرتا کہ وہ وزیر اعظم کی پوسٹ پہ آئیں, اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب. مجھے زندوں میں سے تو کسی سے اتنی امید نہیں ہے. رہا یہ آپ نے کہا کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے, دیکھیں سیٹھی صاحب نے تو کہا تھا کہ مارچ تک شاید وہ باہر آ جائیں, لیکن مجھے اس وقت بھی لگتا تھا, میں نے کہا سیٹھی صاحب کی یہ پریڈکشن مجھے صحیح نہیں لگ رہی, کیونکہ حالات و واقعات اس طرح کے نہیں ہیں. مجھے تو مستقبل قریب میں بھی خان صاحب باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی لڑائی کو جس نہج پر لے گئے ہیں, جب تک وہ بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کی گرپ ڈھیلی نہیں ہوگی. اور وہ دن بدن ان کو جو صحافی ولاگرز جا کے پھونک چڑھاتے ہیں اور پھر وہ کوئی 2-4 دن بعد بیان دیتے ہیں, تھوڑا سا سافٹ معاملہ شروع کیا ہوتا ہے گنڈا پور صاحب نے, وہ پھر ملیا میٹ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں گنڈا پور صاحب سے ہمیں لاکھ اختلاف کئی معاملات میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے اور ایک سپیس تلاش کرنا جس طرح منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں ہمارے, یہ ایک پازیٹیو وے ہے. لہٰذا خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان کو پھونک چڑھاتے ہیں ان سے بچ کے رہیں, اور جو درمیان کی راہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں فی الوقت سپیس حاصل کریں. دیکھیں نپولین نے بھی ریٹریٹ کیا تھا, اس نے کہا میں نے بہتر وقت کے لیے ریٹریٹ کیا, ریٹریٹ کرنا تو بری چیز نہیں ہے. انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ سر, ویری کائنڈ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت جلدی امید ہے کہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو.